السلام علیکم پاکستان، میں عاطف خٹک ہوں۔ پاک چین تعلقات جس کی دوستی شہد سے زیادہ میٹھی، ہمالیہ سے زیادہ بلند اور سمندر سے زیادہ گہری تھی، وہ اب کس نہج پہ پہنچا دی گئی؟ یہ جو رجیم ہے، اور کیا اس کی وجوہات یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ کی طرح اپنے خارجہ پالیسی جو ہے وہ امریکہ کے زیر اثر چونکہ رکھے ہوئے ہیں، اور اب پہلے سی پیک کے حوالے سے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ سی پیک کو رول بیک کیا جا رہا ہے اور سی پیک کو کلوز کیا جا رہا ہے۔ اب باقاعدہ سے ایک تقریب سے ایک کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو گئی، اور اس کے بعد بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے۔ وہ ڈیولپمنٹ کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتاؤں کہ پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی بڈنگ ہونی تھی، اور آج جب صرف اور صرف جو میدان تھا اس میں ایک ہی بندہ خریدار، یہ اتفاق ہی ہوگا کہ ایک ہی خریدار جو ہے وہاں پہ بیٹھا تھا، اور حکومت کی جانب سے 85 ارب روپے جو ہے وہ بولی کا آغاز ہو گیا، اور حکومت چونکہ بتا رہی ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس سے آگے کے لیے ایک ہی بیڈر جو موجود ہے وہ بڈ لگائے گا، لیکن اس نے کہا مجھے 10 ارب میں دے دیجیے گا، اور 10 ارب میں حکومت نے کہا کہ 10 ارب ایک، 10 ارب دو، اور پھر حکومت نے کہا کہ چلے ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں، آپ اس پہ سوچ لیجیے گا، اور 30 منٹ کا ٹائم دینے کے بعد پھر وہی شخص جو کہ بلو ورلڈ سٹی کے مالک ہیں انہوں نے کہا کہ میں اپنی بات پہ قائم ہوں، 10 ارب روپے دے رہا ہوں، اگر حکومت اس میں دے رہی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ خود چلائیں، اور خود جو ہے ان کے لیے میرے بیسٹ وشز ہیں۔ تو اب اس حوالے سے مختلف فورم پر اس کو ڈسکس کیا جائے گا، اور یہ ممکنات میں سے ہے کہ اسی ہی خریدار کو یہ پی آئی اے جو ہے اس کے شیئر 60% جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ بہرحال یہ جو ہے سب کو پہلے سے پتہ تھا، اور بلو ورلڈ سٹی کا بیک گراؤنڈ بھی سب کو پتہ ہے۔ میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گا جو آج تک ترجمان دفتر خارجہ نے بھی اس پہ بات کی، اور سوشل میڈیا پہ یہ چل رہا ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات کے درمیان جو حالیہ ایک ریفٹ، اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ چند دن پہلے ایک تقریب میں ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ چینی جو ہے وہ اپنے شہریوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے حساس ہیں، اور وہ اپنے شہریوں کی سلامتی کے حوالے سے کوئی جو سمجھوتا نہیں کرتے۔ یہ پاکستان ہے کہ اس میں ان کے نیشنلز جو ہے وہ اتنی سطح پر دہشت گردی کا شکار ہو گئے، لیکن پاکستان کو ایک قسم کا انہوں نے یہ کوشش کی کہ پاکستان کو انہوں نے استثناء دیا ہے کہ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، تاہم جو چینی سفیر تھے یا سفارتکار تھے جب وہ ان کی باری آئی تو انہوں نے اسحاق ڈار کی بات کو جھٹلایا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان سمیت دنیا میں کسی کے حوالے سے بھی چینی نیشنلز کو کوئی جو ہے وہ امیونٹی نہیں ہے، اور چین اپنے شہریوں کی حفاظت کے حوالے سے ان کی پہلی ترجیح ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ بہرحال یہ بات معاملات چلے، اور دفتر خارجہ نے بھی اس حوالے سے بتایا، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ چینی جو ڈپلومیٹ ہے انہوں نے جو ہے وہ سفارتی آداب کی خلاف ورزی کی ہے۔ بہرحال یہ چل رہا ہے، لیکن اس کے بیچو بیچ اچانک سے یہ خبر آ گئی جو کہ بہت اہم ہے، جو کہ آج کی میرے خیال میں سب سے بڑی خبر ہے، جو کوئی اس پہ سوچیں، وہ یہ کہ صدر آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ گر گئے ہیں، اور ان کا ایک پاؤں جو ہے پیر جو ہے وہ فریکچر ہو گیا ہے، اور ڈاکٹر نے ان کو 4 ہفتوں کے لیے آرام کا ان کو مشورہ دیا ہے۔ اب 4 ہفتوں میں وہ دن بھی آتے ہیں جب انہوں نے چین کا دورہ کرنا تھا، اور چین کا دورہ جب چونکہ وہ آرام کے لیے ڈاکٹروں نے کہا ہے، فریکچر ہے، عمر کا تقاضا بھی ہے، اور امریکہ میں انتخابات بھی ہو رہے ہیں، اور امریکہ میں انتخابات سے پاکستان کے مختلف پولیٹیکل سچویشن جو ہمیشہ کے لیے جڑی ہوتی ہے، جیسے وہاں پہ رجیم کی تبدیلی کی جو ہے وہ امید ہے، تو یہاں پر بھی ماحول کے بدلنے کا شاید ویٹ کیا جا رہا ہے، اور چین کے لیے پاکستانی صدر کا دورہ یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن وہ اب ظاہری بات ہے صدر صاحب زخمی ہوں گے تو دورہ تو نہیں کر پائیں گے۔ یہ سی پیک اور پھر چینی سفیر کا بیان اور پھر ریئیکشن، یہ سارا معاملہ، اور امریکہ میں انتخابات
یہ مختلف انڈیکیشنز دے رہے ہیں پاکستان میں، اور بتایا جا رہا ہے، جو کہ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں عمران خان کے حوالے سے آسانیوں کی، تو کہیں کوئی نہ کوئی تو صداقت ان باتوں میں ہوگی، اور یہ ڈاٹس جب آپ کنیکٹ کر رہے ہوں گے تو آپ معاملے کی تہہ تک پہنچ ہی جائیں گے۔